صاحبہ اپنا ایکٹنگ سے آلسو ایکٹنگ سے چھوڑ کے آپ اینکرنگ میں چلی گئی اور اس کے بعد 15 سال زندگی کے آپ نے اینکرنگ میں گزار دیے. ایک آدھی دفعہ اتفاق بھی ہوا میرا آپ کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہم نے کیا اکٹھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ اس کو جاری اور ساری رکھیں گی ایکٹنگ کو, بٹ یو ڈنٹ. وائی, واٹ واز دا ریزن؟ پہلے جو پروجیکٹ ہٹ ہوا تو اس کے فوراً بعد شادی ہو گئی. تو شادی کے بعد آپ کو معلوم ہے پھر آپ کو پہلی ترجیح ہوتی ہے اپنے سیٹلمنٹ اور ان تمام چیزوں میں. تو جو آفرز تھیں فوری طور پہ میگا پروجیکٹ کے ہٹ ہونے کے بعد وہ میں نے نہیں اویل کی فار دا سیک آف کہ میرا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. دین اگین میں پڑھ رہی تھی کراچی میں, میں نے بہت کام کیا, پھر مجھے بریکس لینے پڑے کیونکہ بچے, پھر بچوں کو لک آفٹر کرنا. سوٹ یہی کیا کہ ایک اسٹیشن پروگرام جس میں کہ اس شہر سے باہر نہ جانا پڑے اور کوئی ایسی آسانی پیدا ہو جائے کام میں کہ صبح 9 to 12 کیا اور اس کے بعد یو آر ہول ڈے ود دی کڈز. خواتین کو اکنالج نہیں کیا جاتا مگر عورتوں کو اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اپنے کریئرز میں, بھلے وہ زندگی کے کسی کریئر میں ہوں. انہیں بچوں کو اور فیملی کو اپنے کریئر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں بعض اوقات کریئر کی, بعض اوقات فیملی کی, بہت ساری چیزوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں حقیقی زندگی میں. ہاں حقیقی زندگی میں. ہاں 15 سال ایک ادارے کو دے دیے, کیا وفا کی اس ادارے نے آپ کے ساتھ؟ مشکل سوال ہے جو اس کا جواب جو ہے وہ دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. آئی تھنک دنیا آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اف یو آر ڈوئنگ گڈ تو دوسرا بندہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا کیونکہ اسے اچھا کرنا چاہیے. سو آپ سمجھتے ہیں فرح صاحبہ کہ یہاں ایمانداری سے کسی کے ساتھ جڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ پروفیشنلی میرا نہیں خیال کہ آپ کو ٹرسٹ صحیح لوگوں پہ کرنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 15 سال غلط لوگوں پہ ٹرسٹ کیا آپ نے؟ میں جتنا آپ نے یہ سفر نہیں کیا کہہ سکتی. نہیں آپ کیوں ابھی آپ اسی میں چینل نہیں تو اگر آپ کو آپ کی محنت کا پھل نہ ملے یا آپ کی محنت کا پورا معاوضہ نہ ملے تو پھر اس محبت اور اس پیار اور اس عزت کو پھونکنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, درست. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے, ابھی جیسے بات کر رہے تھے, المیہ یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں نے, کی معافی چاہتا ہوں, یہ صرف آپ سفرر نہیں ہے, ہم میں سے ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی, یا ہوا ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, ہم سب فکرہ درست فرما لیجئے گا, ہوا ہے نہیں ہو رہا ہے اور مسلسل اور لیکن یہ قصور کرنے والے کے ساتھ ساتھ سہنے والوں کا بھی ہے. ہم سب اپنی اپنی اکیلے جنگ لڑتے ہیں. آج جرنلسٹ کا فورم موجود ہے, ایکٹرز کا, کام کرنے والے لوگوں کی ایک آواز کیوں نہیں ہے کہ جن کے رائٹس سے, جن کے معاملات کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھی کوئی لابی ہو بن چکی ہوئی ہے. اور جیسے ہماری پرائیویٹ, جی ہم لوگ ممبر ہیں, بالکل کچھ بہت ساری چیزیں, کچھ پتہ ہے وہی والی بات ہے, ایک جس کو مل رہا ہے اور وہ کیوں بولے گا اس کے لیے جس کو نہیں مل رہا. ایگزیکٹلی. ہاں ہمارے ملک میں انٹرٹینمنٹ کو آج تک انڈسٹری نہیں مانا گیا. انٹرٹینمنٹ کو یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو آپ سمجھتے ہی نہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ٹیکسز, ان ٹرمز آف معاشرے میں ایک اچھا لوگوں کا انٹرٹینمنٹ یا تفریح فراہم کرنے میں. آپ انہیں قدر کی نگاہ سے ہی نہیں دیکھتے. آپ کو پریویلیجز کیا دیے ہیں؟ کیا آپ کو بھی کوئی مراحت ٹیکس میں حاصل ہے؟ کیا آپ کو بھی کوئی رعایت ایئر ٹکٹس پہ ملتی ہے؟ کیا آپ کو بھی کسی جگہ پہ سرکاری گاڑی کی کوئی مراحت ہے؟ کچھ اس طرح کی کنسیشنز حاصل ہیں جو نہیں ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا جب ہم اپنے ملک کے آرٹسٹ کو اور اس انڈسٹری کا مقابلہ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ. اچھا سر, آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں فرح جی, اسپیشلی فار یو, ایک سوال ہے میرا سر, کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سچے لہجے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں, خاص طور پہ ہماری انڈسٹری میں؟ بالکل ہماری انڈسٹری میں نہیں, دنیا میں یہ دنیا دو رنگی, اندروں ویری باہروں سنگی. تو دنیا کے دو روپ تو ہیں نا. آپ نے تو ہمیشہ انٹرویوز کیے ہیں, آج کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آج بھی ایسے ہی لگ رہا ہے یہی انٹرویو کر رہی ہیں. اور سر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک بات, بڑی خواتین کی آپ انسپریشن رہی ہیں. بالکل, سلیوٹ میم. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں نے دراصل بہت جلدی مارننگ شو کیا تھا, یہ بات ہے 2000 کی. اس وقت ابھی پرائیویٹ میڈیا بھی نہیں تھا, پی ٹی وی کا بہت بڑا مارننگ شو ہوتا تھا. تو میں نے وہاں سے 20 سال پہلے, جی 20 سال پہلے, تو میں نے وہاں سے اس زمانے میں مارننگ شوز تھے. جی مستنصر حسین تارڑ صاحب کا, اور تارڑ صاحب کے جانے کے بعد پھر جن لوگوں نے اس میں کیا تھا ان میں بھی شامل تھی, کیونکہ میں نے بھی بہت ارلی شروع کر لیا تھا. تو اس سے پھر بہت سارے لوگ جو سوال, مارننگ شو کرنا مشکل چیز نہیں ہے, اور پھر ورائٹی بھی اس میں لے کے آ رہی.
بہت مشکل, یہ آسان ہے جو آپ کر رہے ہیں. وہیں سے خرابی شروع ہوئی تھی مارننگ شو کی, جب گڈے میں سوئیاں گاڑی جا رہی تھی ایک چینل پہ, دوسرے نے کہا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کل یوں کر کے یوں کر دیا, نکالو. سندھ کا جادوگر کیسا ہوتا ہے, پنجاب کا جادوگر کیسا ہوتا ہے, سرحد کا جادوگر, وہ جادوگر آ گئے, تو یہ مارننگ شو ہو گئے, وہ باتیں پیچھے رہ گئیں. یہ مارننگ شو بنے تھے ان خواتین کے لیے جو گھروں میں ہوتی تھی, مرد کاموں پہ چلے جاتے تھے, انٹرٹینمنٹ ان کی تھی, اور کچھ سیکھے جہاں سے یہ چلے تھے. ہمارے یہاں تو آدھا تیتر آدھا بٹیر. اچھا ویسے یہ بھی اشرف صاحب, یہ بھی جب مارننگ شو ہم لوگ کرتے تھے وہ انکلوسیو ہوتا تھا, اس میں ہم تخصیص نہیں کرتے تھے کہ اس کو صرف عورت دیکھے گی, مرد جو ہے وہ اس وقت ٹی وی بند کر کے نکل جائے, تو وہ مارننگ شو ہوتا تھا. یہ جب سے ہم نے تخصیص کرنا شروع کی نا کہ یہ خواتین, اور خواتین میں بھی یہ 27 سال سے کم عمر کی خاتون, وہ بھی ایک ایسی خاتون جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور جس کا زندگی میں کوئی اور ایم ایمبیشن نہیں ہے سوائے حسرتوں کے اینڈ ان چیزوں کے. یہ جو مارکیٹر نے جب ہمیں نیرو ڈاؤن کیا اور بجائے انٹلیکچوئل کے گائیڈ کرنے کے کہ معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے, مارکیٹر نے بتایا کہ یہ بکے گا, تو بکتا تو پھر بہت سارا کچھ. وہ پھر مارننگ شوز میں آپ ایجوکیٹ نہیں کر رہے کسی, نہیں, آپ پوری انڈسٹری میں کسی چیز جگہ پہ جبکہ مارننگ شو میں آپ ایجوکیٹ کر سکتے تھے لوگوں کو. اسکرپٹ کی کمی رہی. کیا پروگرام ہے آج شام کھانے کا؟ پروگرام کے بعد چلے ہم. پر صاحب کیا پروگرام ہے آگے, کیا سوچا ہے زندگی کے حوالے سے؟ مارننگ شو دوبارہ کسی کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے یا ایکٹنگ میں ایک دفعہ پھر ٹرائی ضرور مارنی ہوگی, کیونکہ اب تو ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, تو کیا سوچا ہے؟ ایگزیکٹلی لبریٹ ہو گئی ہوں میں ان پابندیوں سے جو میری ذمہ داریاں تھیں, تو میں ڈیفینیٹلی سوچ رہی ہوں ایکٹنگ کے لیے. مارننگ شو کا وہی جو آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں مزاج کا, اگر کوئی چیز ملے گی تو وہ کسی بھی چینل پہ ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, میں وہ ڈیفینیٹلی کروں گی, کیونکہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں وہ کام کروں جس میں میرا کمفرٹ لیول ہو. ایک صاحب تھے جو آپ کی آواز بنا کے سیلیبریٹیز کو فون کیا کرتے تھے. جی ابھی بھی ہیں. ابھی بھی ہیں صاحب, کیسے پکڑا انہیں آپ نے؟ مجھے ایک دن کال آئی, میں نام نہیں لوں گی, ایک پاکستان کی بڑی سیلیبریٹی, اور میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور اس نے کہا کہ فرا خیریت سے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہوں. شو کے حوالے سے ملاقات تو اکثر رہتی تھی. تو تمہارا نمبر کیوں بند ہے؟ میں نے کہا میرا نمبر تو آن ہے نا, تو بات تو ہو رہی ہے. تو اس نے کہا نہیں, جس نمبر پہ ہماری بات ہوتی ہے. میں نے کہا وہ کون سا نمبر ہے؟ کہا نہیں, کوئی پاس کھڑا ہے. میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. دین آئی ریئلائز کہ معاملہ اس سے بہت بڑا ہے جو میں سوچ رہی ہوں. اور پھر اس کو میں نے رپورٹ کیا تو وہ پکڑا گیا وہ, اور اس کے بعد جب اس کو 14 سال سزا اور جرمانہ. کیا وہ آپ کی آواز بنا کے پیسے بٹورتے رہے؟ جی, وہ لوگوں کے ساتھ. ایک دن میں آفس میں بیٹھی ہوئی, نعمان صاحب, اور مجھے ایک بندہ آتا بھاگا میرا پی این کہ آپ کے لیے نا آئی پیڈ یہ آیا ہے. اچھا اس زمانے میں نے اپنی اسٹاف سے بات کری تھی کہ میں نے اپنا یہ جو ہے نا لیپ ٹاپ چینج کرنا ہے, تو میں سوچتی ہوں کہ جو نیا ایئر آیا نا وہ لیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کا وہ آ گیا ہے. تو میں سوچوں کہ کہاں سے آ گیا اور کس نے مجھے دیا ہے. اینڈ آئی آسکڈ دیم کہ ایک منٹ ان سے کہو کہ رکے تو میں آتی ہوں. کس نے کہا؟ انہوں نے کہا جی فرا سے ہماری بات ہوئی ہے. میں نے کہا مجھ سے تو کسی کی بات نہیں ہوئی. جب تک ہم وہاں پہنچے تو وہ صاحب سمیت لیپ ٹاپ کے جا چکے تھے. تو بہت سارے ایسے وکٹمز ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے, مگر اس کے والدین نے پاؤں پڑھ کے معافی مانگی کورٹ میں, اور میں نے اسے معاف کیا, اور اس کے بعد اس نے دوبارہ یہی سارا کام شروع کر دیا, اور آج تک یہ سلسلہ جو ہے جاری ساری ہے. کبھی یہی کر رہے ہو آپ کی آواز میں بات کر کے کسی سیلیبریٹی کو کے ساتھ کوئی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں, وہ ہیلو ٹیسٹنگ ہوئی, جو ایکچولی ہیلو ٹیسٹنگ پرپوز کر دیا ہو یا کوئی ایسی جو بھی, اور بعد مولوی صاحب سے بہت بڑھ کے. اچھا, اسے لگتا تھا بیچارے کو کہ میں ساری رات اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوں, تو ظاہر ساری رات جو باتیں ہوتی ہیں وہ پھر بڑی پرفیکٹ آواز نکالتا ہوگا. کیا بات.